نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شاہد، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گرامر پارٹ 10. پارٹ 9 میں ہم نے اسم کے بارے میں سیکھا تھا کہ اسم کسے کہتے ہیں اور اسم کو ہم پہچانیں گے کیا. میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ اسم کہتے ہیں کسی شخص، کسی جگہ یا چیز کے نام کو. کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں. پھر میں نے اس میں ایک اور بات بتائی تھی کہ واحد کسے کہتے ہیں اور جمع کسے کہتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم اسم کے بارے میں ہی کچھ سیکھیں گے اور کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں. اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں اور فالو کرنا نہ بھولیں. آج ہم سیکھیں گے کہ اسم کی کچھ اور قسمیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ، مذکر، مؤنث، اور اسی طرح مترادف کسے کہتے ہیں، متضاد کسے کہتے ہیں. آج ہم یہ سیکھنے والے ہیں. سب سے پہلی چیز، اسم، کوئی بھی اسم ہو وہ یا تو مذکر ہوگا، یعنی وہ میل، کسی میل کا نام ہوگا، یا فیمیل ہوگا. جیسے کہ مذکر جس کو ہم اردو میں نر بھی کہتے ہیں، کہ نر مذکر نر دونوں ایک ہی چیز ہیں. جیسے کہ کوئی مرد ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، یہ تمام جو ہے یہ نر یعنی مذکر ہے. اور مؤنث جن کو ہم مادہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم مؤنث کہتے ہیں. جیسے کہ عورت، گائے، اونٹنی، گھوڑی، ان کو ہم مؤنث کہتے ہیں. جیسے آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں مذکر، اس کی مثال ہے مرد، اسی طرح بیل، گھوڑا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے مذکر ہیں یعنی نر ہیں. اور مؤنث جیسے کہ عورت، گائے، بھینس، اسی طرح گھوڑی، یہ مؤنث ہے. انہیں ہم مؤنث کہیں گے یعنی کہ مادہ کہیں گے. پھر اسم، جو بھی کوئی بھی اسم ہو وہ یا تو خاص ہوگا یا عام ہوگا. اسم اگر خاص ہے تو اسے ہم کہتے ہیں اسم معرفہ. یعنی کہ اگر آپ انگلش گرامر کو جانتے ہیں تو آپ اسم خاص کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں جس طرح آپ نے ٹینس میں پڑھا ہوگا کہ پراپر ناؤن. پراپر ناؤن کو اردو میں کہتے ہیں اسم معرفہ، یعنی کہ کوئی خاص شخص، کوئی خاص جگہ، کسی خاص چیز کے بارے میں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں. جیسے کہ ہم اگر اس کی مثال لینا چاہیں اسم خاص یعنی اسم معرفہ کی، پراپر ناؤن کی، کوئی بلند دروازہ ہے، بڑا گیٹ ہے، اس کے بارے میں کہیں گے بڑا دروازہ یا بڑا گیٹ، بلند دروازہ. تو ظاہر ہے آپ کا فوراً آپ کے ذہن میں جو چیز آئے گی اسی دروازے کے بارے میں جو دروازہ بڑا ہے، کیونکہ وہ خاص ہے، آپ فوراً سمجھ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں اسم معرفہ. اسی طرح کسی شخص کا نام ہو، جیسے کہ ہمارے اس ملک میں جو پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے مولانا ابوالکلام آزاد. اب کبھی بھی آپ کے سامنے مولانا ابوالکلام آزاد کا نام لیا جائے تو آپ کے ذہن میں جو تصویر آئے گی فوراً مولانا کی ہی آئے گی، آپ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچیں گے. تو یہ بھی اسم معرفہ ہے کیونکہ پراپر ناؤن. اسی طرح آپ کے سامنے ذکر کیا جائے انڈیا، امریکہ، جاپان، کسی بھی ملک کا یا کوئی خاص شہر جو مشہور ہے اس کا نام لیا جائے، لکھنؤ کہا جائے، بنگلور کہا جائے، دہلی کہا جائے، تو یہ تمام چیزیں
یہ پراپر ناؤن ہے اور اس میں معرفہ ہے، آپ فوراً اس میں سمجھ جائیں گے۔ اس میں نکرہ کہتے ہیں کسی عام شخص کو، کسی عام چیز کو اور کسی عام جگہ کو، جس کو آپ کہتے ہیں کامن ناؤن۔ اس میں نکرہ یعنی اس میں عام، اس کو آپ کہتے ہیں کامن ناؤن۔ کوئی بھی آدمی، آپ بولیں گے آدمی یا کسی کا نام لے لیں جس کے بارے میں زیادہ کوئی جانتا نہ ہو، تو ایک عام شخص ہے، عام شخص ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی خاص تصویر نہیں بنے گی، بس آپ سن کر خاموش ہو جائیں گے کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح کسی چیز، مثال کے طور پر کہا جائے آپ کے سامنے قلم، پینسل، بک، ٹیبل، کرسی، کسی اس طرح کی چیزوں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو عام ٹیبل، عام قلم، عام پینسلز، یہ تمام چیزیں مراد ہوتی ہیں، یعنی کہ کامن چیزیں، اس میں کچھ خصوصیت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے سامنے کوئی نام لیا جائے، کہا جائے شہر، مدرسہ، اسکول، انسٹیٹیوٹ، تو اس طرح کی تمام چیزیں ہیں، کیونکہ اس کے اندر اور کوئی نام نہیں ہے اور ایسا کوئی تذکرہ اس میں، ایسی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جوڑی جا رہی ہے جس سے کہ آپ سمجھیں کہ ہاں فلاں چیز کا ہی یہاں تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کی ہی بات ہو رہی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کامن ناؤن۔ اس میں خاص یعنی اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اس میں معرفہ یعنی کہ پراپر ناؤن، اس میں نکرہ یعنی کہ کامن ناؤن۔ ایک چیز ہوتی ہے مترادف۔ آپ کئی بار پڑھتے ہوں گے کہ کئی الفاظ ایسے آتے ہیں جن کے معنی بالکل سیم ہوتے ہیں، الگ نہیں ہوتے، ایک طرح کے معنی ہوتے ہیں۔ جب ایسے معنی آئیں، ایسے الفاظ آئیں جن کے معنی بالکل ایک ہوں، ایسے الفاظ آپ کے سامنے آئیں جن کے معنی ایک ہوں، کوئی فرق نہ ہو، اسے کہتے ہیں مترادف الفاظ۔ مترادف الفاظ، مترادف الفاظ، جیسے کہ آپ کے سامنے مثال میں لکھتا ہوں کہ شب، شب کے معنی ہوتے ہیں رات، رات، دونوں ایک ہی معنی میں، شب رات بالکل مترادف ہیں، ایک ہی معنی میں دونوں لفظ کے۔ اسی طرح کوئی کہے صبح، سحر، دونوں کے معنی بالکل سیم ہیں، ان کو کہتے ہیں مترادف۔ اسی طرح جہاں، دنیا، جو دنیا کے معنی ہیں وہی جہاں کے معنی میں ہیں، ان کو کہتے ہیں مترادفات یا مترادف الفاظ، یعنی وہ الفاظ جو معنی میں بالکل ایک ہوں۔ کچھ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، یعنی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل الٹ ہوتے ہیں، یعنی اپوزٹ ہوتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں متضاد الفاظ۔ متضاد الفاظ، متضاد الفاظ یعنی کہ وہ الفاظ جو معنی میں ایک نہیں ہوتے ہیں بلکہ اپوزٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ گرمی، سردی، صبح، شام، تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں متضاد یعنی کہ اپوزٹ۔ تو آج ہم نے سیکھا اسم کے بارے میں کہ اسم کون سا مذکر ہوتا ہے اور مؤنث کیسے ہوتا ہے۔ اسی طرح اسم کی دو قسمیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ یعنی کہ پراپر ناؤن، کامن ناؤن۔ اس کے بعد ہم نے ایک چیز اور سیکھی جو عام طور پر ہم اپنے جملوں میں، جو ہمارے سینٹنس ہوتے ہیں اس میں ہم یوز کرتے ہیں، مترادف الفاظ اور متضاد الفاظ۔ آج کی ویڈیو میں سے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آئندہ ملیں گے آپ کو کچھ دوسری ویڈیوز کے ساتھ اور گرامر کی کچھ دوسری باریکیاں آپ تک پہنچائیں گے۔ تب تک ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔